تیسرا ہے اور سورۃ نمبر 17 کی آیت نمبر 25. سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 25. اعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پالنے والا اس چیز کے بارے میں مکمل طور پر اور بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم اہلیت رکھنے والے ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو واقعہ یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کو بہت اچھی طرح سے بخشنے والا ہے. وآت ذی القربى حقہ، اور اے سننے والے تو قرابت دار کا حق ادا کر. آت ذی القربى حقہ، تو اپنے قرابت دار کا یا ابو بکریا کے قرابت دار کا حق ادا کر. والمسکین، اور مسکین کا حق ادا کر. وابن السبیل، راستے کا بیٹا یعنی مسافر، اور مسافر کا حق ادا کر. ولا تبذر تبذیرا، اور بالکل فضول خرچی مت کر. ولا تبذر تبذیرا، اور بالکل فضول خرچی مت کر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، واقعہ یہ ہے، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا،
محسورا، اور شیطان اپنے پالنے والے کا ناشکر گزار واقع، بہت ناشکرا، بڑا کفورا مبالغے کا صیغہ ہے، بڑا ناشکرا واقع ہوا۔ تو اما اصل میں ان ما ہے، یہ ما زائدہ ہے، اس کے معنی اگر کے، اما کبھی عطف کے لیے کنجنکشن کے طور پر لکھ دیا، کنجنکشن کا اما نہیں ہے، یہ ان شرطیہ ہے، ما زائدہ ہے، اور اس کی علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کے بعد جو گزارے آتا ہے اس پر نون مشدد آتا ہے، اسے کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ۔ اما تعرضن، اگر تو منہ موڑے، عنہم ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے پالنے والے کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے، ترجوہا جس کی تم امید کرتے ہو، فقل لهم قولا میسورا، تو پھر ان کے لیے آسان بات کرو، تو ان سے آسان بات کرو، القول اللہ کہ میں کسی سے بات کرنا تو ان سے آسان بات کرو، ولا تجعل یدک مغلولا، اور مت کرو تم اپنے ہاتھ کو مغلولتاً بندھا ہوا، الی عنقک کا، اپنی گردن کی طرف، یعنی تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا مت بناؤ، ولا تبسطھا کل البسط، اور اس کو بالکل ہی کھول بھی مت دو، فتقعد ملوما محسورا، تو تم ملامت زدہ حالت میں اور تھکی ہوئی حالت میں بیٹھے کے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ آیات طیبات کا لفظ میں بامحاورہ ترجمہ کے آپ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بلا شبہ تمہارا تیرا پالنے والا یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے کستا ہے، ٹائٹ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، فی الواقعہ پروردگار جو ہے اپنے بندوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، بہت اچھی طرح سے دیکھتا ہے۔ آپ حضرات کو اس پیش کردہ حصے کا ترجمہ لفظی باما اور پیش کر دیا گیا ہے۔ اب گزشتہ ویوستھا اس کا تعلق کیا ہے، وہ بات بالکل عیاں ہے کہ پیچھے سے والدین کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، یعنی حقیقی خدا کی عبادت جس نے فی الواقع تمہیں پیدا کیا، تمہارے والدین کو پیدا کیا ہے، اصلی خالق وہ ذات ہے۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اس خدا کی خدائی کو تسلیم کرنے کے بعد تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، اپنے والدین کی بارگاہوں میں جھک جانا اور ایک ایسی زندگی اختیار کر لینا جو سب سے بڑے نیاز مند کے لیے ممکن ہو سکتی ہے، خدمت کرنا، اور اس طرح خدمت کرنا کہ احسان کی بنیادوں پر کرنا۔ یہ احسان جس طرح ہم اردو میں احسان ہے وہ معنی نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا حقدار ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے تو اس کا نام احسان نہیں ہے۔ کوئی کسی چیز کو ڈیزرو کرتا نہ ہو، کوئی گالیوں کا حقدار ہونا تو گالیوں کی بجائے سلام کیا جائے، کوئی سختی کرتا ہو، برا کہتا ہو، اس کے مقابلے میں نرمی کی جائے، پیار کیا جائے، کوئی دھکیل کے پرے پھینکتا ہو تو دوڑ کے اس کے پاس جایا جائے، اس کا نام احسان ہے۔ یہ تمہارے والدین عمر کی زیادتی کی وجہ سے جس کو کہتے ہو سٹھیا گیا ہے، ستریا پتریا کی عقل کام کرنے سے عاجز ہوگی، نگاہیں دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، بات پلے نہیں پڑتی، ویسے ہی غصہ آتا ہے۔ وہ بچے جو ہاتھ سے پالے تھے، خود اپنے پیسے پر پڑھائے تھے، جب ان کو اپنی منمانیاں کرتے ہوئے آدمی دیکھتا ہے تو عقل فاتر ہونے لگتی ہے۔ جو مکان خود بنائے تھے، جو زمینیں خود خریدی تھی، ان مکانوں میں رہ کر جب اختیار کوئی نہیں ہوتا، ووٹ کوئی نہیں ہوتا، تو طبیعت دکھیا ہونے لگتی ہے، بدن کے پرزے پرانے ہو گئے ہوئے ہیں، گھس گئے ہیں، کام کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی ان حالات میں اگر دیر سے بھی صحت خراب ہونے والی تو جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ اس وقت جب کہ والدین کسی حسن سلوک کے اخلاق کی بنیاد پر حقدار نہیں رہ گئے، اس وقت احسان کرنا ہے۔ یعنی گالیاں دے رہے ہیں کسی کی وجہ سے تو آپ نے بہت عاجزی کے ساتھ ہنس کے بات کرنا،
آپ سے وہ گالیاں دے رہے میں ہنسو کس طرح؟ اس کا اندازہ وسعت ہوگا آپ نے 100 برائی کی ہوئی ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ماں نے سنا ہے، ماں کو غش پڑ گئی، میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس سے پوچھے آج ہی تو لڑکے گیا تمہیں غش کیوں پڑ گئی ہے؟ اس کا کیا جواب ہے تمہارا؟ جس ماں سے صبح لڑکے گئے ہو، تمہارے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کے ماں بے ہوش ہو کر کے گری ہے، بتا یہ اس نے جو سلوک کیا یہ کس وجہ سے کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ ماں لگتی ہے، غالب جس طرح سے وہ ماں لگنے کی وجہ سے صبح کی برائی کو بھول گئی، تو بیٹا لگنے کی وجہ سے ساتھ کی برائی کو ساتھ ساتھ بھولتا جاتا ہے۔ یہ باتیں بچہ بن کے، جوان بن کے تو اپیل نہیں کرتی، باپ بن کے اپیل کرتی ہے۔ نوجوان سوسائٹی کہتی ہے، نوجوان خاتونیں کہتی ہیں ہمارے سامنے ساس اور سسر کے حقوق مت بیان کرو، لیکن جب خود ساس اور سسر چند سالوں کے بعد بنتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بڈھا درویش کہاں چلا گیا جو ساس اور سسر کے حقوق بیان کیا۔ بہو بن کے تو نہیں دل چاہتا کہ کوئی والدین کے فضائل بیان کرے کہ میرا میاں سنے گا تو پھر ماں باپ کی طرف جھک جائے گا، لیکن جب کچھ عرصے کے بعد خود ساس بنتی ہے، اپنے بیٹے کو بیاتی ہے، تو وہ بیٹا جس کو گود میں پالا تھا، چھاتیوں کا دودھ پلایا تھا اور موسم سرما کی سردیوں کو سہا تھا اور بڑے ناز و نعمت کے ساتھ پال پوس کے جوان کر کے اس سب جیسا جوان بنا کے دوسرے کے حوالے کر دیا ہے، تو اب وہ سوچتی ہے میرا بیٹا جس کو میں ایک دن میں 50 مرتبہ چوما کرتی تھی، جس کو میں نے بڑی امیدوں سے پڑھایا ہے، آج وہ عید والے دن مجھ سے بات نہیں کرتا، چلو بھائی اس درویش کا پتہ پوچھتے ہیں کہ کبھی والدین کے فضائل بیان کیا، تو بہو بن کے تو نہیں سننا چاہتی تھی، آج کیوں پوچھنے آئی ہے؟ نہ جہاں میں کہیں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے آپ کے بندہ نواز، ساری مصیبتوں کا حل، سارے دردوں کا بداوا، ساری پریشانیوں کا سکون ماں وہ بھی کبریا کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں جو بیان کی کہ ان کے سامنے کھڑا ہونے کی ادا کیا ہے، کھڑا ہونے کی ادا جس طرح کہ چیف جسٹس کے سامنے ایک مجرم کھڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں میری تقدیر کا کیا فیصلہ ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ قدرت کی سیاہی جو مقدر بناتی ہے اور بگاڑتی ہے وہ والدین کی زبانوں پر بچھا دی گئی ہے، جدھر جدھر زبان چلتی جائے گی وہ بوڑھی اماں جو 10 آنے کے پیسے گننا نہیں جانتی، جس کو نہیں پتا کہ 1 پاؤنڈ میں پینس کتنے ہوتے ہیں، اس ماں کی زبان پر وہ سیاہی رکھ دی گئی ہے، جب وہ بولے گی تیری تقدیر لکھی جائے، اب تیری مرضی ہے تو اپنی تقدیر خراب کر لے، تیری مرضی ہے تو اپنی تقدیر کو سنبھال لے۔ وہ بوڑھا باپ جب بیٹھا ہوا ہے تو اٹھ نہیں سکتا، بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا، کل تک بازو پہ چپیاں گزرا ہے، رستم زمان گزرا ہے، کل تک 5 بار پتھر اٹھاتا تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، لاٹھی کا شہباز تھا، بہت بڑا چوٹی کا خطیب تھا، بزرگ تھا، پیر تھا، درویش تھا، آج وہ بیٹھا ہوا ہے تو اٹھ نہیں سکتا، اٹھا ہوا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا، کھانسی لگ جاتی ہے تو نوالا ہاتھ کا ہاتھ میں رہ گیا، جراب اٹھا کے چارپائی پر رکھ دیا گیا ہے، بابا اب کھانسی لگ گئی جی، کھانا نہیں کھا سکتے، یہ سوال پہ کھڑی اس سوال پر بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں نئی جوانی عیش بہانی بڑھیاں نیریاں کھانا، نئی جوانی عیش بہانی بڑھیاں نیریاں کھانا، اڑ اڑ کے پیا رستہ پوچھے مائیو کدھر اڑنا، لکھ ہزار بہار حسن بھی خاکو بچ سمانی، اللہ فرید محمد بخشا آدمی اپنی طرف تو کبھی یہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، کسی کو کہہ دو آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے فوراً ناراض ہو پڑتا ہے، 70 سال کا آدمی ہوتا آپ کی عمر زیادہ ہوگی اس سے آپ کی شادی، انہوں نے کہا میری عمر کیا بھی زیادہ ہوگی، اس کا نہیں دل چاہتا کہ 80 سال کی عمر ہو جائے تو مجھے کوئی کیا آپ کی عمر زیادہ ہوگی، انہوں نے کہا 80 سال کا یہ نوجوان بچہ ہے، دل چاہتا ہے کہ ایسا لوگ بولے جس سے میری نابالغی کا علم ہے، سمجھے کہ بہت کم عمر آدمی ہے، آدمی اپنے مطلب جو یہ اسٹیمیٹ نہیں کرتا نا، اس سے اس کی زندگی میں ہزارہ برائیاں رہتی ہیں، کردار میں برائیاں رہتی ہیں، اخلاق میں رہتی ہیں، بول چال میں رہتی ہیں، توبہ انابہ میں رہتی ہیں،
آدمی یہی فیصلہ کرتا رہ جاتا ہے میری یہ عمر ابھی ٹھیک ہے، ابھی تو میں چل نہیں سکتا ہوں، ابھی میں تو دن میں کئی مرتبہ زمین سے اٹھنا چاہوں تو اٹھ جاتا ہوں کسی کے سہارے کے بغیر، دیکھو فلاں اتنا بوڑھا ہو گیا کہ وہ بیٹھا وہ اٹھ نہیں سکتا تو اس نے بھی توبہ نہیں کی، میرا بھی ٹائم بہت ہے۔ تو یہ فیصلے انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کی بسا ہے سامدیدہ آیا یا نہ آیا، یہ دنیا ہے چار دیارے سب کے سب تمہارے۔ اور اس میں جو ارتھ کویک آیا تھا ان کو پہلے کیلنڈر چھپا تھا فلاں مہینے کو فلاں تاریخ کو ارتھ کویک آیا تھا، اور جس جگہ سے وہ مولا کریم نے ان چند آدمی کو بچایا، جس کو اس نے بتایا کہ وہ 2-3 ہفتے 35 ڈیز کے بعد وہ لوگ برآمد ہوئے۔ اندازہ کریں جو رب بچانا چاہتا ہے اتو بھی رب رکھیا میں نوں تکنا سی تیرا، کوئی بچنے کی صورت سانس انہوں نے کس طرح لیے ہو گئے، خوراک نہیں تھی جیے کس طرح ہیں، اور ٹمپریچر نہیں تھا، حرارت کم تھی، اور طباوت کا کوئی اصول اتنی حرارت میں زندگی کے کوئی اصول نہیں بتاتا، مالک نے رکھ لیا۔ جب وہ مارنا چاہے دیر کچھ نہیں لگتی، جب وہ بچانا چاہے تو مشکل کچھ نہیں۔ تو مجھے اور آپ سب کو عمر کا انتظار اپنے زندگی کے فیصلے کے بارے میں کبھی انتظار نہیں کرنا، مجھے بھی سمجھنا چاہیے میں عمر سیدھا ہوں، آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ہر زیرو جو ہے پتہ نہیں میں جوانی تک پہنچ رہا ہوں نہیں پہنچ رہا، توبہ کی حالت میں جینا چاہیے، توبہ کی حالت میں ہونا چاہیے۔ تو مالک الملک نے والدین کے حقوق بیان کرتے تھا کہ ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیکن یہ جان کے کھڑا ہونا ہے کہ عاجز بن کے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ ماں میری ان پڑھ ہے، میں PhD ہوں، مگر ماں ماں ہے، اس کی زبان میں جو قدرت نے اوصاف رکھے ہیں وہ میری زبان میں نہیں ہے، یہ کہے گی تو تقدیر ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے ایک تو ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تو اپنے عاجزی کے بازوؤں کو نرمی سے بچھا، یعنی ان کے سامنے عاجز بن کے کھڑا ہو، اکڑ کے نہیں کھڑا ہونا، جس لیے کوٹوں کا اصول ہے کہ ٹیک لگا کے نہیں کھڑا ہونا، ماں کے سامنے باپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ریسپیکٹ سے کھڑا، بے ادبی کی اداؤں میں نہیں کھڑا ہونا، ایسا نہیں کھڑا ہوں جیسا کہ مالک اپنے نوکر کے پاس کھڑا ہوں۔ یہ قرب قیامت کے آثار ہے، قیامت قریب آ گئی ہے، اور مائیں اپنے بیٹے نہیں جنیں گی، سالے تو ربہا اپنا ماسٹر جنے گی۔ آج دیکھو وقت ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو مائیں اپنے بیٹے نہیں جنے گی، اپنے مالک جنے گی۔ ساری زندگی کی کمائی جن بیٹوں کو کھلائی ہے، ماں اس کے کمرے میں جا کے چارپائی کے پاس کھڑی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کوئی نصیحت ہی کر رہے ہیں، کیوں آئی؟ ابھی تو کھانا بھائی ابے کے پیسوں کا کھایا ہے، کہا تو میں گھر سے چلے جاؤں گا تو مجھے پناہ مل جائے گی، مجھے کونسل کا مکان مل جائے گا، مجھے کسی کے رہائش کی جگہ دے دی۔ ویلفیئر اسٹیٹ ہے یا ماں باپ کے مقدر کو دھکا ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ ہونے کی یہ مانا ہے، فلاحی ممالک میں جینا یہ خدا کے شکریہ کی یہی طریقہ ہے۔ ابھی تو باپ کے پیسوں کی روٹی کھائی گئے، باپ کے پیسوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے بات کرنی ہے تو ایک عاجز کی طرح کرنی، ایک نوکر کی طرح کرنی، ایک خدمتگار کی طرح کرنی ہے۔ ان کے بارگاہ میں کھڑا ہوں گا تو ادب سے کھڑا ہوں، دیکھنا ہے تو ادب سے دیکھنا ہے، گردن جھکا کے بات کر، بازو لٹکا کے بات کر، اور پھر صرف ان سے ہی بات کرتے ہوتی ہے ادا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا کریم جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں دیکھا نا تو مجھ میں ہزار خرابیاں تھیں، مجھے بچہ سمجھ کے معاف کیا۔ مولا کریم جس طرح انہوں نے مجھے بچہ سمجھ کے معاف کیا ہے، ان کے عالم پیری کی وجہ سے ان کی بچگانہ عادات واپس آ گئی ہیں، مولا کریم تو بھی اسی طرح رحم کر، جس طرح یہ مجھے کہتے ہو کوئی بات نہیں بچہ ایسے برتن تھوڑے بچہ ہے، مولا کریم اب اسے کوئی گناہ ہوا کوئی بات نہیں، بوڑھے ہیں، صرف تیرے حسن سلوک سے گزارا نہیں چلے گا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں ان کی طرف سے تو اپیل کر، تو ان کا نمائندہ ہے۔ اب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تو کہتا ہے تو کہہ کے ان پر رحم کر، تو دوسرے کے لیے دعا منگوانا یا کرنا فائدے مند نہ ہو تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ خدا خود جو کہہ رہا ہے تو ان کے لیے دعا کر، معلوم ہوا کوئی کسی کا وسیلہ ہونا ممکن ہے جبھی تو یہ کہا ہے،
को कह इनको कह तुम खुद दुआ करो, तू दुआ कर। मानो दूसरे की दुआ दूसरे के हक में बहुत ज्यादा मकबूल होती है। अब आदमी इस मंजिल पर पहुंच के एक बात सोचने लग जाता है, यार आइंदा तो मैं काम करूं, लेकिन गुज़श्ता जो कर चुका हूं उसका क्या हाल है। तुम्हारे दिलों में जो जो कुछ है ना, अल्लाह रब तो खूब जानता है। लेकिन अब अगर तुम्हारी तबीयत में सच्ची तौबा का शौक आ गया है, अब तुम अगर सही मानों में अपने गुजरे हुए किरदार से शर्मिंदा होकर तौबा करना चाहते हो, तो हम आज भी तुम्हें माफ नहीं करते। इन तकूनु सालिहीना, अगर तुम ऐल हो फिर वाकई, अगर तुम अपने गुजरे हुए किरदार से नादिम हो गए हो, शर्मिंदा हो गए हो, पछता रहे हो, सालिह ऐल हो अगर, फइन्नहु कान लिल-अव्वाबीन गफूरा। लफ्ज़ गफूरा जो है ये गम्माजी करता है कि इससे मुराद उसके गुजरे हुए किरदार से नदामत का एहसास है। अल्लाह की रहमत है, अगर सच्ची तरह से तुम्हारे दिल में ये शर्मिंदगी आ गई है कि मैं कभी अपने अपने के सामने कोई रवैया अख्तियार किया, वो आज के सबक में पता चलता है कि वो काबिल इकराम बात है। मैं अपनी माँ से कोई बातें की हैं, वो मुझे अब पता चलता है कि वो तो काबिल इकराम बातें थी। आज अगर सच्चे दिल से तुम शर्मिंदा होने पर आमादा हो गए ना, तब तुम तौबा करो, हमको अब खुदा का हक, उसके रसूल का हक, माँ और बाप का हक बयान करने के बाद का जिंदगी का ये दायरा बड़ा वसी है। और तुम्हें ये जानना होगा कि इस कायनात में रहते हुए तुम्हें किसी से वसूल क्या करना है, तुम्हें किसी को अदा क्या करना है। तुम न सिर्फ अपने वालिदैन के हुकूक का लिहाज रखने के पाबंद हो, एक इंसान हो, अगर बैल को भी ये पता ना हो ये मेरी खाला है, जिस गाय से वो पैदा हुआ है उसकी साथ वाले गाय से वो बच्चे पैदा करने लग जाए, अगर एक बैल को भी पता ना हो ये मेरी खाला है, तुझे भी ना पता हो ये तेरी खाला है, तो बैल और तुझ में फर्क क्या है। अगर बैल को ये नहीं पता ये मेरी फूफी है और तुझे भी ये नहीं पता कि ये मेरी फूफी है, तो बैल में तुम्हें फर्क क्या है। तुम्हें इंसान होने की हैसियत से बाप के भाइयों से बाप जैसा सलूक करना होगा। हत्ता के शरीयत इस्लामिया हमारी इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखती है किताबों, हमारे इस्लामिक लॉ में बतौर सिविल लॉ की ये बात मौजूद है। मसलन चचा है, ताया है, हाजतमंद है, उनका भतीजा है, दौलतमंद है, अब वो भूखे मर रहे हैं, गलियों में भीख मांग रहे हैं, तो इस्लामिक लॉ उसको पाबंद करेगा कि तू बाकायदा को दोनों वक्त खर्चा देने का पाबंद है, जरूरियात जिंदगी तू मुहैया करेगा। वो नहीं कह सकता कि मेरे को बेटा थोड़ा ही हूं, नहीं, इसको करना पड़ेगा। अगर चंद हैं तो आपस में पैसा बराबर हिस्सा लेना पड़ेगा, नहीं तो खुदा की बारगाह में सारे बुरे है ना। इस्लाम ने अगर सोसाइटी को जो खूबसूरत आइडियाज दिए हैं और जो खूबसूरत नजरियात दिए हैं, उनकी मिसाल किसी कानून में मिलती है। अपने चचे को तो मुमकिन है पे करने के लिए आपका दिल न चाहता हो, आप अपने भतीजों के बारे में तसव्वुर करें कि आपके भतीजे भी दुनिया में इज्जत और विकार की जिंदगी गुजारते हों और आप गलियों में भीख मांग रहे, थोड़ी देर तसव्वुर करें, ये बात आपके ज़हन को गवारा है। जिसने आपका अपना ज़हन ये समझता मेरे भाई की औलाद दुनिया में जिंदा हो, मेरी खिदमत न करे, कैसी तैसी करूं, तो जिस तरह तू ऐसी तैसी करे तो तेरी भी ऐसी तैसी। तेरे बाप के भाई दुनिया में हाजतमंद हो और तू दुनिया में नारे लगाता फिर उनके काम ना है। एक माना इसके लिए, और एक माना जो उलमाए हक में इस पर लिखे हैं का इससे महबूब किबरिया के कुराबतदारों का हक है। यानी इस्लामिक बैंक जो है इस्लाम माल गनीमत, उसका 5वां हिस्सा अहले बैत रसूल पर तकसीम किया जाए। खुमस कुरान मजीद का खुमस अहले बैत को देना जरूरी होगा। ऐ मुसलमान, हर मुसलमान मोहम्मद मुस्तफा अलैहि सल्लम के अकरीबा जो हैं उनको खुमस देना तुम्हें वाजिब होगा और यह तुम्हें पहचानना होगा। और ये तो है कि हाकिम वक्त का एक खुमस ही नहीं, बल्कि जिस तरह बात करते वक्त अपने बाप के मुकाबले में रवैया तैयार किया
نبی پاک کی اولاد قیامت تک جو آئے گی اس کے بارے میں رویہ اختیار کرتے وقت ارقبوا محمدا فی آل بیت، بخاری شریف کے متن میں حضرت صدیق اکبر کا ارشاد ہے ارقبوا محمدا فی آل بیت، کہ تم نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک کے ساتھ سلوک کرتے وقت حضور کا دھیان کرو۔ یہ بات سید کے لیے بھی ضروری ہے، غیر سید کے لیے بھی ضروری ہے۔ حضور کے قرابت داروں کا حق پہچاننا، بول چال میں مروت کرنا، دیکھتے وقت میٹھی نگاہوں سے دیکھنا، بات کرتے وقت شیریں انداز سے گفتگو کرنا، برتاؤ کرتے وقت حسن سلوک سے پیش آنا، ذکر کرتے وقت حسن بیان کے ساتھ ان کا ذکر کرنا، مذمت کے لہجے میں، نفرت آمیز لہجے میں ان کی بات کرنا بھی اس آیت کی روشنی میں حرام ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر دلوں کے حدیث کو ساتھ شامل کر لیا جائے تو پھر حضور کی اولاد پاک کے ساتھ ہر سلوک کرتے وقت آپ کو سرکار کو بیچ میں رکھنا ہوگا کہ کیا یہ سلوک میں سرکار کی ذات سے کرنا درست سمجھتا؟ اگر سرکار کی ذات پاک سے وہ سلوک درست نہیں سمجھتا تو اس کی ڈیوٹی ہوگی کہ سرکار کی اولاد کے بارے میں بھی وہ سلوک روا نہ رکھے۔ اور اسی بنیاد پر آج تک جو استاد ہیں ان کی اولادوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی پابندی ہے۔ جو میرے قریب کے ہلکے کے دوست مجھے جانتے ہیں کہ میں اپنے جتنے اساتذہ دنیا میں گزرے ہیں، اگر عقیدے کی موافقت ان کے ساتھ نہیں بھی ہوئی نا تو مالی خدمت ان کی بھی کی، ان کی اولادوں کی۔ جن کے ساتھ عقیدے کی موافقت ہے ان کے اولادوں کی دلی طور پر عزت بھی کرتا ہوں، مالی خدمت کرتا ہوں آج تک، اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح اپنا شیخ کی اولاد، شیخ کے جملہ متعلقات، انہی خطوط کی بنیاد پر ان کا بھی یہ حق ہوگا کہ ان کو ریسپیکٹ پے کی جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ یہاں تک کہ آشناؤں تک کے لیے یہ ہدایت ہے، جو باپ کے دوست ہیں، باپ کے آشنا ہیں، حقوق آشنائی کا لحاظ رکھنا۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے آپ نے زیادتی کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے عین صفحے کارزار میں جس آدمی نے معمولی سا بھی احسان کیا اس کا بھی دھیان کیا۔ سرکار نے بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے فرمایا ابو المختری ایک شخص ہے، مکے کا رہنے والا ہے، یا اور اس سے کوئی تعلق نہیں، ایک تعلق ہے کیا؟ اب وہ یہ ہے کہ کبھی میری غیر حاضری میں کفار کی سوسائٹیز میں میرا ذکر ہو تو برائی سے میرا ذکر بھی نہیں کرتا، اور اگر کوئی ذکر کرے تو کرنے بھی نہیں دیتا۔ اس وجہ سے اگر وہ برابر آ جائے تو اس کو قتل نہیں کرنا، آیا جب وہ قتل کے لیے تو پھر آپ نے قتل کیوں نہیں کرنا؟ اس وجہ سے کہ اس کا ایک ہمارے ساتھ اچھا تھا، تو اپنے اچھے تعلقات کی بھی رواداری کرنا اور لڑائی تک کے وقت میں اس کا احساس رکھنا، یہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگرچہ وہ بھی قتل ہوا تھا لیکن کن بنیاد پر؟ نضر بن حارث، جس کا کوٹیشن قرآن مجید میں آتا ہے اکثر، ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ یہ مکی صورتوں میں جا بجا یہ بات پائی گئی نہیں ہے، یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ جس وقت کوئی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چھڑے، اس سے کوئی لاجیکل کنکلوژن ہو، کوئی رزلٹ اس سے اخذ کیا جائے، کوئی اخلاقی یا قانونی نتیجہ اخذ کیا جائے تو کہے وہ ایران کا پڑا ہوا تھا، جس میں آج کل لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا امریکہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس وقت کی گریٹ پاور تھی پرشین امپائر، لوگ پڑھنے لکھنے کے لیے وہاں بھی آیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت ہائیلی کوالیفائڈ آدمی سمجھتا تھا۔ جب کوئی نئی بات چلے تو کہتے وہ یہ نہیں ہے مگر پرانے لوگوں کی کہانی ہے، یہ میں نے ہسٹری میں جو کورس کیا ہے اس میں یہ بات آئی ہے، ویسے ہی اکثر بچوں مارے۔ تو یہ نشانی بن گئی ہوئی ہے مکی صورتوں کی، جن صورتوں میں ان ھذا الا اساطیر الاولین آتا ہے وہ مکے میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ تو اس کا کام یہ تھا کہ جو قرآن مجید کی آیت نازل ہونا اس کی کوئی نہ کوئی غلط انٹرپریٹیشن کر کے نا لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالے کہ یہ اللہ کی وحی نہیں ہے، یہ جھوٹ موٹ بات ہے، یہ فلاں کتاب سے لی گئی ہے، یہ فلاں قصے سے لی گئی ہے، یہ معاملہ یوں نہیں تھا بلکہ وہ تھا۔ علم کا غلط استعمال کرنے والا۔ جب مکے سے چلے تھے نا تو ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ انہوں نے آپ سے ایک معاہدہ کیا، اگر جیے تو دونوں اکٹھے جیئیں گے، اگر نہ جیے تو دونوں اکٹھے مریں گے، لیکن جدائی نہیں قبول کریں گے۔
ان دونوں کو زندہ پکڑ لیا گیا. انہوں نے کہا نضر بن حارث کو مارو, ابو البختری کو چھوڑ دو. سرکار نے اس کو چھوڑنے کا مطلب فرمایا. اس وقت وہ کہنے لگا کہ اگر تم نضر بن حارث کو چھوڑو تو مجھے چھوڑو, اگر اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو مجھے بھی مارو. اس وقت انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی مخالفت صحیح, لیکن ادب رسول کو دخل ہے. ایک سرکار کا چوٹی کا بے ادب جو علم کا غلط استعمال سرکار کے خلاف کرتا تھا, یعنی ایک عالم جو سرکار کے بارے میں غلط انٹرپریٹیشن کرتا تھا, وہ بزرگ آدمی ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن محبوب کبریا کے غلاموں نے کہا جو علم رکھتے ہوئے محبوب کی شان میں گستاخی کرے, باقی ایک سزا کا حقدار ہے تو یہ 10 سزا ہوگا, مارو اس کو. وہ کہتا ہے کہ اس کو مارتے مجھے, نے کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں چل کے معافی مانگ لیں گے, لیکن اس بے ایمان کے ساتھ ادھار نہیں کرتے, رگڑو اس کو, اسے مار دیں. لیکن سرکار نے اس تعلق کا پاس کیا ہے. تو آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے کہ ایک تو اپنے جو خرافت دار ہیں, خوفیاں ہیں, خالائیں ہیں, ممانیاں ہیں, باپ کی دوسری بیویاں ہیں, سوتیلی ماں ہیں, اور باقی بہنیں ہیں, خالائیں ہیں, خوفیاں ہیں, چچا زاد بہنیں ہیں, چچا زاد بھائی ہے, چچے ہیں, ماموں ہے, یہ سب لوگ حقدار ہیں. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا, پیار سے پیش آنا, ان کے بارے میں ایک نگتی سے سوچنا, اس سے رزق میں اضافہ ہوگا. بے شک کر کے دیکھیں, حضور خان جس کا رزق تنگ ہے وہ اپنا رویہ ان لوگوں کے بارے میں چینج کر دے, اللہ تعالیٰ اس کا رزق پورا کر دے. تجربہ کیا یہ رزق واقعی پورا. آدمی دینے سے سمجھتا ہے یا تو گھٹ جاتا ہے, آنکھیں جو دیکھتی ہیں, لیکن ہر چیز پہ سوچنے کا ایک ہی فارمولا نہیں ہوتا. ایک آدمی اس کا کمبل ہے وہ دھونے کے لیے دیتا ہے اور توڑ کے دیتا ہے, کہتا ہے 5 شیر ہے میرے کمبل کا کام کرنا. جب دھو کے دیا تو 3.5 شیر باقی رہ گیا. تو یہ کمبل دھونے والا کہتا ہے مجھے پیسے دو. وہ کہتا ہے میرا کمبل کٹا دیا, 1.5 شیر بیچ نہیں ہے, میں کیوں پیسے دوں, میرا کمبل پورا کرو. اب وہ مقدار کے اعتبار سے, کوانٹٹی کے اعتبار سے تو گھٹ گیا, لیکن ویلیو کے اعتبار سے بڑھ گیا کہ نہیں. وہ میل تھی بیچ میں. اب وہ حقدار ہے, یقین ظاہری طور پر تو 1.5 شیر گھٹ گیا ہے, لیکن مانوی طور پر پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا ہے. اب اگر وہ 1.5 شیر اس کے بیچ رہتا تو اس کی عمر زیادہ تھی, یا وہ 1.5 شیر نکلنے کے بعد اس کی عمر زیادہ ہے. اسی طرح مال کی بھی کچھ کیفیات ہے جو میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہے, وہ کس طرح بڑھتا ہے. لیکن میں نے اس کا تجربہ کیا, خدا اس کے رسول کی تعلیمات آ الحمدللہ میں نے اپنے اقربا کی زندگی میں خدمت کی ہے. خدا تعالیٰ نے اس کا بہت مجھے معاف کیا. آپ اس کا تجربہ کریں, اگر آپ کو یقین نہ ہو آپ کسی دن آئیں, میں آپ کو وہ ڈرافٹ دکھلا جو میں نے اپنے خاندان کی مختلف خواتین کو بھی پیسے بھیجتا ہوں, اور خدا تعالیٰ نے ان کی برکت سے میرے رزق میں اضافہ کیا. اللہ اللہ اللہ. اسلام کی سچائی کو ہم نے بہت پہلوؤں سے, ایک پریکٹیکلی اس کو دماغی طور پر سوچا ہے, وہ اس سے کہیں زیادہ سچا ہے جتنا سوسائٹی سے سچا سمجھتی ہے, اور عمل سے اس کو پرکھ کے دیکھا ہے, وہ توقع سے کہیں زیادہ تھی. والمسکینہ, اور پھر انسانی سوسائٹی جو ہے نا وہ بھی حقدار ہے. تم نہ صرف اپنے اقربا کا حق ادا کرنے کے پابند ہو, جو سوسائٹی میں پیچھے رہ گئے ہوئے لوگ ہیں ان کی زمینیں خریدنے کا دھیان نہیں کرنا کہ یہ کس وقت مجبور ہوگا کہ یہ زمین بیچے گا تو یہ قریب کی زمین میں لے لوں گا. نہیں, ممکن ہے جس کی زمین پر آپ نے نگاہ رکھی ہوئی ہو, اس زمین دینے والے نے آپ کی زمین پر بھی نگاہ رکھی ہوئی. انہوں نے زمینیں چھوڑی ہیں, میں اور آپ بھی چھوڑیں گے. دیانتداری کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ سوچو, دینے پر رب قادر ہے, جتنا چاہے دے دیا کر, اب مل جائے. 10 انسانوں کو ہلاک کر کے ایک انسان اپنا گھر پورا کرنا چاہے, یہ سوچ کا صحت مند طریقہ نہیں ہے. یہ خدا کی اپنی بنائی ہوئی کائنات ہے, جس کو جتنا چاہتا رہا ہے دیتا رہا, آئندہ بھی دیتا ہے. آپ سوچتے وقت دیانتداری سے سوچیں. آپ اپنے کیش و اقربا کے علاوہ سوسائٹی کے جو پسماندہ لوگ ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کریں. دیکھیں اس میں لذت ہے بڑی, اس میں کامیابی ہے بڑی. جن لوگوں نے آج تک دکھیا انسانوں کو سہارا دیا ہے وہ لوگ سوسائٹی میں ابھرے, زندگیاں اچھی پائی ہیں, مرتے وقت عزت اور وقار سے دنیا سے گئے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز قیامت کے میدان میں بڑی عزت ملنے والی. اور مسافر
کبھی آپ مسافر بن کے دیکھیں وہ پتہ چلے. شہیدان دشت کربلا جو تھے نا، کربلا شریف سے واپسی کے بعد ان کی زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا. پہلے بھی بڑے غریب نواز تھے، پہلے بھی بڑے مہمان نواز تھے، پہلے بھی دکھیا لوگوں کے بڑے کام آیا کرتے تھے، لیکن اب ان دکھوں سے وہ گزرے ہیں جن کو کبھی کتابوں کے حوالوں سے آپ انہوں نے پڑھا تھا. اب کوئی دکھیا انسان آتا ہے اس کے ساتھ مرمت کرتا ہے. ان میدان کربلا کے قاتلوں میں سے ایک شخص حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں آیا. آپ بڑی تواضع سے پیش آئے. کہا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ آپ نے فرمایا میں پہچانتا ہوں. جانتے ہیں میں کہ تم میرے والد صاحب کے قاتلوں میں سے. کہا یہ جاننے کے بعد بھی آپ نے مجھ سے سلوک یہ کیا ہے؟ ظالموں کبھی ہم تمہارے مہمان تھے، تمہارے کردار سے ہمیں گلا تھا، آج تم ہمارے مہمان. تم نے اپنے مہمانوں سے وہ سلوک کیا جو تمہیں یاد ہے، ہم نے اپنے مہمانوں سے یہ سلوک کیا جو تمہیں یاد رکھنا چاہیے. تو جو خود مسافر رہا ہو وہ مسافروں کی تعظیم کرتا ہے. اللہ 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 کریم پڑھتے ہیں ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی ہرگز ہرگز مت کرو. فضول خرچی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فضول خرچی کس کا نام ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کی معصیت اور ناراضگی میں خرچ کرنے کا نام فضول خرچی. فضول خرچ وہ کس طرح ہوگا جو مولا کے نام پر دیے جائے. باپ کو اچھی سے اچھی روٹی مہیا کر کے دیتے جس سے باپ کی صحت ٹھیک رہے، یہ تو کبھی فضول خرچی. ماں کو اچھے سے اچھا کپڑا لا کے پہناتے ہو، بیگم کے کپڑوں سے زیادہ قیمت والا کپڑا پہناتے ہو، تو یہ تو اللہ کی بارگاہ میں حج کے معنی دینے والی چیز اپنے پہنا کے خوشی سے دیکھا ہے تو حج مقبول کا ثواب آپ حج کرنے گئے تھے، ممکن ہے وہ حج قبول ہوا ہو، ممکن ہے وہ رد ہو گیا ہو، لیکن جو آپ نے ماں کو اچھا کپڑا پہنا کے پیار سے دیکھا ہے، حضور کی مہر ہے کہ یہ حج ایسا جو قبول ہوا، یہ ریجیکٹ نہیں. یہ بزرگ بچی آپ نے بہن کی خدمت کی ہے، بھائیوں کی پرورش کی ہے، خاندان کے ساتھ مرمت کی ہے، بچی نہیں ہو سکتی. راہ مولا میں آپ نے اپنا سارا سرمایہ اٹھا کے دے دیا ہے. اگر اس کا نام فضول خرچی ہو تو صدیق اکبر نے گھر میں جھاڑو دے کے جو سوئیاں تھی وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. اس کا نام تو فضول خرچی ہوتا، لیکن اس کا نام فضول خرچی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے عمر حضور کی بارگاہ میں پیش کی، کتنی اشرفیاں پیش کی. تو سارا سارا مال اٹھا کے رہے مولا میں خرچ کر دینا یہ فضول خرچ کہتے ہیں. خدا کی نافرمانی میں خرچ کرنا. مثلا کسی سیاسی دل سے شرابی بلائیے، ان کو شرابی پلائیں، خدا کی نافرمانی کی قسم کا کام کیا. شراب پینا پلانا دینا دلانا سب حرام ہے، تو تمہیں وہ پلائی ہے. خدا کی معصیت آپ نے آنا خرچ کے تو فضول خرچی ہے، لاکھ خرچ کے تو فضول خرچی. خدا کی نافرمانی میں خرچ کرنے کا نام ہے فضول خرچی. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہیں یہ ایک شیطان کے دوست نہیں، تمام شیطانوں کے دوست ہیں. شیاطین کہا، ایک شیطان کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہے، تمام شیطانوں کے ساتھ. اور حیرت ہوتی ہے جب اسلامی ممالک میں بھوکے لوگوں کی کمی بڑے سے بڑے امیر ملک میں نہیں ہے. جب ملکوں کا نام کیا لوں آپ کو بھی علم ہے، ایسے ایسے مسلمان امیر ممالک ہیں جن کے سونے اور چاندی کا کوئی شمار نہیں، لیکن مسلمان دیہاتوں میں رہنے والے اگر کوئی کیلا کھا کے پھینکے تو چھلکے اٹھا لیتے ہیں، ممکن ایسا کچھ گزارا رہ گیا. عیاشی کرنے والوں کے ٹوائلٹس جو ہیں ان پر بھی اتنا پیسہ خرچ ہوا کہ پوری قوم پر اگر خرچ کر دیا جائے تو ٹوائلٹس کے پیسوں سے کئی سال قوم کو گزرتے. تو ایک روپے پیسے کی یہ بے تقسیم یہ فضول خرچی کے اقسام میں سے ہے. ایسے لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں. لندن میں سونے کی ٹوٹیوں والے بنگلے، سونے کے لوٹے استعمال ہو رہے ہوں اور اس ملک کے باشندے گرے ہوئے کیلے کے چھلکے اٹھا لیتے ہوں. جب وہ غریب مسلمان اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور یہ سونے کے لوٹے استنجے کے لیے استعمال کرنے والی قوم بھی پیش ہوگی، خدا پوچھے گا یہ تمہارے باپ کا ورثہ ہے،
کہ میری ادا ہے، میری ادا کا کیوں غلط استعمال کیا؟ اگر تمہارے ہاتھ میں تھوڑی سی یہ تقسیم تم رکھ دی تو تم نے عیاشی، بدماشی اور فحاشی کے لیے سارے سرمایہ کا استعمال کیا. تم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کسی کی امانت ہے. اسلامک اسٹیٹس کا جو تصور ہے وہ ایک حاکم و محکوم کا نہیں ہے، وہ ایک گارڈین اور وارڈ کا ہے. تصور ایک گارڈین اور وارڈ کا تصور ہے. جس طرح یتیم بچے کا ایک ہوش مند انسان وارث ہوتا ہے وہ تصور ہے. آدمی اگر اپنے آپ کو سمجھتا میں ملک کا حکمران ہوں کہ یہ سوچ اسلامی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے. جس طرح یتیم کے مال میں گارڈین کا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ یتیم کے نفع کے لیے تو اس مال کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن اپنے ذاتی نفع کے لیے اس کا استعمال نہیں کر سکتا. اگر اس کا ذاتی استعمال کرے گا تو یہ بھی اس قسم حضور کرتی ہے. ایک مرتبہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے تقریر فرما رہے ہیں، تقریر فرماتے فرماتے ایک صاحب کھڑے ہوئے شام سے، انہوں نے کہا ہے خلیفہ رسول یہ آپ کے اوپر 2 چادریں مجھے نظر آ رہی ہیں. مال غنیمت کی تقسیم کے نقطۂ نگاہ سے ایک چادر سے زیادہ تو کوئی حقدار نہیں تھا، آپ کو یہ 2 کس طرح ملی ہیں؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کے تختے الٹے تھے. یارو کوئی گاؤں بھی ایک فتح کر لے تو اس کا نام ہوتا ہے. یہ لفظ روزانہ استعمال ہو کر میرا خیال ہے کچھ معنی دینے سے عاجز ہو گیا ہے. آپ اس کو ذرا ہوش سے سنیں، بڑی قیمت کی بات ہے. اگر کوئی آدمی یہی آ کر کے اطلاع کرے کہ ایک مسلمان جرنیل نے قلعہ اخنور فتح کر لیا ہے جو جموں کے قریب ہے، اور کتنا نام پیدا کر لے گا؟ نہیں پتہ چلتا تو پوچھ لے کہ ہتھیار کس نے پھینکے تھے. ہتھیار پھینکنے والے کی اتنی بدنامی ہوئی ہے نا، اگر اس جگہ ہتھیار سنبھال کے کچھ کام کر کے دکھلا دو تاریخ میں نام پیدا کر. بدر کے سپاہیوں نے علاقہ نہیں فتح کیا تھا، ایک دوراہے پر جنگ پڑی تھی جس میں غالب آ گئے تھے، لیکن حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے پردوں سے چھانک کے بدریوں کو کہا بدریوں اب دنیا میں جو مرضی جو دل چاہتا ہے کرو، تمہیں جہنم میں کوئی نہیں لے جا سکتا. بدری صحابیوں میں سے بعد میں چند صحابہ سے ایسی باتیں بھی ہوئی جو قابل گرفت تھیں، لیکن سرکار نے یہ کہہ کے انہیں چھوڑ دیا کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے. جس نے بدر کی جنگ میں لڑائی کی ہے اس کو اس طرح کے جرائم میں امپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ کیس اس کے خلاف سٹینڈنگ نہیں لیتا. تو صرف بدر کی جنگ میں ایک مقام پر صرف لڑے اور غالب آ گئے. تو جس آدمی نے رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں ملکوں کے نام میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، مشرق و مغرب کو خربوزے کی طرح کاٹ رکھا ہوا ہے، تو فاروق اعظم نے دونوں کو توڑ تاڑ کے جب محبوب کبریا کی عظمت کا جھنڈا وہاں لہرایا، قربان ہے خدا کی قسم اور تیرے قدم چھپنے کو کتنی بڑی تجھے عزت ملی، لیکن سرکار کی قبر سے تو نہیں وفا کی اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو سرکار کی زندگی میں سرکار ناپسند کرتے تھے. جناب عمر نے اپنے ٹائم میں کیا. واہ عمر خدا تیری قبر پر لاکھ کیسا حسین انسان ہے. آدمی کو 10 پاؤنڈ فالتو تنخواہ مل جائے تو راستے میں پتھروں کو ٹھوکرے مارتا پھرتا ہے. جس آدمی کو اللہ نے اتنی عزت دی تھی، واہ عمر واہ عمر واہ جیسا حسین انسان. بازاروں میں چلتا ہے، بازاروں کی زینت ہے. سرکار کے تختے خلافت میں بیٹھا ہوا ہے، دربار کی خلافت کی زینت. دنیا کے پریزیڈنٹس کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ پر اونچا لیتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا حکمران نہیں گزرا جس کو اتنی عزت ملی ہو پھر وہ کسی کا غلام بن کے رہا اور یہ کہتا ہو کہ پا پریتا دے دلا سے او گئے دلدار دل دے. اب بھی میری حیثیت اس طرح ہے جیسا کہ ایک نکیل والا اونٹ ہوتا ہے یا دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کے تختے الٹے ہوئے ہوں، دنیا میں ایک سپریم پاور وہ بن گیا ہوا ہو اور اس وقت کہے کہ میری ناک میں نکیل ہے اور سرکار کے ہاتھ میں ہے. ایک کوئی رمز پچھاڑو یارو بہت یہ کیڑی میں گنتی ہے باغ بولو چاہے جدھر چلائے. تو اتنی بڑی عزت ملنے کے بعد ایک آدمی پوچھتا ہے اتنا بڑا حکمران ہے، پوچھتا ہے یہ 2 چادریں آپ کے پاس کس نے آ گئی؟ یہ ظلم کیا ہے، ہمیں ایک دی ہے، وہ تو آپ 2 لی ہیں. فاروق اعظم ہیں میرے پاس لباس پورا نہیں تھا، جمعے کا دن تھا،
تو میں نے اپنے بیٹے کے حصے اس سے مانگ کے لی ایک میرے اپنے سے کی ہے، ایک بیٹے سے بارو کی. عدل و انصاف کی عظیم مثال ہے. یہ حاکم وقت اپنے روپے پیسے کا غلط استعمال کرے، اس کا نام بھی فضول خرچی ہے. فضول خرچی سے بچنا یہ زندہ قوم کی حالت ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک دن حلوہ پکا. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جس قوم کا میں خدمتگار ہوں اس قوم کے لوگ ابھی تک چوراہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو بستر بھی بن سکے، سائے نہیں مل سکے، سردی اور گرمی کے موسمی اثرات سے بچنے کے لیے سہولتیں مہیا نہیں ہو سکی. یہ نبی پاک کے غلام کے گھر حلوہ کس طرح پڑا؟ یہ کہاں سے آئے؟ پیسے کہاں سے آئے؟ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، اسلامک اسٹیٹ کا چیف ہے، اور پوچھتا ہے میرے گھر میں حلوہ. ان کا کہ ہم تھوڑے تھوڑے پیسے تنخواہ سے بچاتے رہے تو اس بچت سے ہم نے حلوہ بنا لیا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تنخواہ سے اتنی کٹوتی کر لی، اپنی تنخواہ اتنی کم کر دی. فرمایا میرے خاندان نے اتنی بچت روزانہ کی ہے، آخر زندہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خاندان اس سے کم پر بھی گزارا کر سکتا ہے. اگر کم پر گزارا کر سکتا ہے تو میری قوم بھی چوراہوں میں پڑی ہوئی قوم، میری کو پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں آتا تو مجھے تنخواہ کم کر دی. جناب وہ حلوے والے پیسے روزانہ ان کے حساب سے کم کر دیے. مزہ آیا. اور پہلے تنخواہ نہیں لی تھی، بعد میں دوستوں کو مجبور کرنے میں تنخواہ لی. جب انتقال فرمانے لگے تو لگے ایک میرے پاس یہ ٹب ہے بات کرنے کا، ایک اس کے اندر پیالہ ہے، چیزیں ہیں، ایک اونٹنی ہے، یہ سرکاری ٹرانسپورٹ ہے، کبھی دورے پر جانا ہوتا تھا تو اونٹنی پر جایا کرتا تھا. یہ میری زندگی میں بیت المال کی کھرلی پر جا کر اونٹنی باندھ کے آؤ اور میرے دیکھتے دیکھتے یہ ٹب لے جاؤ، یہ پیالہ لے جاؤ اور جا کر کے بیت المال میں جمع کرا کے آؤ، کیونکہ میں تو اب چند سانسوں کی گود میں ہوں، میں دنیا سے چلنے والا ہوں. میری آنکھیں دیکھیں کہ محبوب کبریا کے سورسز کو میں نے مس یوز نہیں کیا. میری قوم یاد رکھے کہ اس راستے کے مسافر مرتے ہوئے بھی نبی پاک کی لکیر پہ منہ رکھ کے مرا کرتے. اس کے بعد یہ فرمایا کہ فلاں فلاں میری جائیداد جو ہے اس میں سے فلاں چیز بیچ کے نا تو جتنی میں نے تنخواہ لی یہ ساری ریٹرن کر دی ہے، کیونکہ ابھی مسلمانوں کے حالات بہت ناتسلی بخش ہیں اور میں اس حالت میں مسلمانوں کا کچھ نہیں بنا سکا. میں چاہتے وقت جو کچھ مسلمانوں کا لیا اسے واپس کرتا. بظاہر یہ کفایت شاری ہے. ان لوگوں نے وہ زندگی چھوڑی ہے کہ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ صدیق اکبر نبی پاک کا سچا سپاہی ہے. جس وقت کوئی بدعقیدہ ان کی شان میں گستاخی کی باتیں کرتا ہے، کہتے ہیں یار کسی کو کسی کے ساتھ منافقت کرتے وقت، کسی سے بدی کرتے وقت یا پیسے ملحوظ ہوتے ہیں یا عزت ملحوظ ہوتی ہے، کسی نفع کے لیے کرتا ہے. بتاؤ اس نے کیا نفع کیا؟ جائیداد بیچی ہے، سرکار پر خرچ کی ہے، دوبارہ وہ جائیداد اسلام نے کہاں نے بنا کے دی ہے. وطن چھوڑا ہے، وطن فتح ہو گیا، واپس وطن نہیں آیا. سرکار کا پوچھو سرکار سے وہ جاتے تو میں چاہوں گا، اگر وہ نہیں جاتے تو اس نگری اندر کی بسنا جس کے سجنا پائے مکہ مکہ ہی صحیح، لیکن ہم چاہتے تھے کہ سرکار کتنی واضح بات ہے. تو انہوں نے زندگی کو اللہ کے سپرد جان آفرین کے سپرد کرنے کے وقت ایک پیالہ، ایک ٹب، ایک اونٹنی سرکاری ذرائع میں واپس کیا. جناب حیدر کرار کے گھر میں فاقے آتے ہیں. جس زمانے میں خلیفہ ہیں فاقوں سے بھی دن گزرتا ہے، لیکن کبھی سرکاری سورسز کا غلط استعمال نہیں کیا. بھائی نے 50,000 درہم مانگے، ہمارے بھائی میرے پاس پیسے نہیں. ان کا یہ آپ کے خزانے میں کتنے؟ ان کا یہ قومی سرمایہ ہے. ان کا اس میں دے دیں، نہیں تو مخالف دھڑے کے پاس چلے جاؤں گا تو پیسے دیں گے. ان سے لاکھ مانگوں گا 1.5 لاکھ دیں. چنانچہ انہوں نے مانگے اور 1.5 لاکھ انہوں نے دیے بھی. لیکن مولا مرتضی شیر خدا نے فرمایا یہ سرکاری وسائل ہیں، ان کا غلط استعمال مس یوز ہے. اور میں
खुद कफायत शारी से जिंदगी गुजारता हूँ, मेरे बच्चे नाने जली खाते हैं, सरकार के मिशन की खिदमत करता हूँ। ये थी उनकी जिंदगियां। कहिए आप इस तरह पैसे ही दे दें, हमारा ये भैया हमारे अब्बा जी की विरासत नहीं, ये कौम का सरमाया है, इसका इस्तेमाल हम यूं नहीं करना चाहिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के जमाने में आपके घर वालों ने कहा कि आप ऐसा करें कि पेश की थोड़ी सी तनख्वाह ले लें, ईद आ गई है, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ ईद का सौदा खरीद लें, ईद का सामान करें। हज़रत सिद्दीक़ मान लगे, मेरे पर खिलाफत में सरकार मुझे सिद्दीक कहें और मैं ख्यानत करूं, उनका ये ख्यानत तो नहीं, पेश की तनख्वाह बाद में काट लें, हमें इस बात तो में से कौन जमानत देगा मैं उस वक्त तक जीऊंगा, ये ईद फाके में गुजारो, लेकिन नबी पाक की अमानत है, इसमें ख्यानत नहीं कर। अगर ये कफायत शारी के आदी थे तो ऐसा कर पाए, अगर अय्याशी के आदी होते तो 100 हेरा फेरी माज़ल्लाह करना पड़ता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जो आजकल आप लोगों ने घरों में नाश्ते करने की आदत डाली भी है, मैं तो मुशक्कत कुछ नहीं, और खुला खाना और खुला पीना, अगर अपने बदल लौट के वापस जाना पड़ा तो पूरे साल की आमदनी खर्च की गई तो 1 महीने का नाश्ता नहीं बनेगा। मैंने तो मुशक्कत की आदत डाल, सबको पैसे कमाने की आदत डालो, घरों में काम करो, जो घरों हाथों की सनत है, घरों में कपड़े सीने का काम करो, टोकरियां बनाने का काम करो, कोई घरों की सनत जो पर्दा भी हो, घरों में काम भी हो, घरों में हरकत भी हो। ये जोड़ों का दर्द, बदन का दर्द, कमर का दर्द, ये निकम्मे आदमी को होता है, जो कुछ न करे होता है। मैंने करे हल खींचने वाले आदमी को कभी दर्द आपने देखा है? सोया हुआ है और बबूल के साये में सोते सोते धूप आ गई, आधा साये में आधा धूप में, इतना थका हुआ है कि धूप की वजह से आंख नहीं खुलती। निकम्मे आदमी का गोलियां खाता हूं तो नींद आती है, काम करो कि नींद आती, काम करने वाले को नींद आती है। तो ये फजूल खर्ची की जो आदत डाली है, एक आदमी का 100 जोड़ा कपड़ों का, ये कपड़ा सिर्फ इस जुर्म में फेंक दिया गया कि बड़ी देर का है, देर का होना जुर्म है। ये क्या, ये जिससे आदमी उम्र सीधा हो जाते हैं तो बेकार हो जाते हैं, उनके जोड़ काम नहीं करते, ये कपड़ा भी ऐसा हो गया। नहीं, कपड़े का ज्यादा देर तक चल जाना ये भी जुर्म बन जाना, ये फजूल खर्ची ऐसे बात है। घरों में फालतू कपड़े का रखा जाना ये फर्ज समझा जाता है। वो जी मेरे 50 जोड़े पड़े हुए हैं, कभी पहने ही नहीं, एक दूसरे के साथ मजलिसों में बैठ के ये तज़किरे करने, ये अय्याशी का दर्स है। मुसलमानों के घरों में एक पुर्जा गलत नहीं होना चाहिए, एक पुर्जा इस्तेमाल के लिए रखो, कोई खरीदनी है चीज जरूरत के लिए खरीदो, अगर कोई पैसा आपका बचता है उसको बचाओ, लगाना है उसे खुदा की रजा वाली जगह खर्च करो, माँ बाप की मर्जी पर खर्च करो, अपने बहनों की परवरिश पर खर्च करो, उसको अय्याशी और फहाशी पर मत खर्च करो। जिस कौम ने अय्याशी इख्तियार किया वो मिट गई है। उंदरस में कभी मुसलमान मुजाहिद बन करके आए थे, लेकिन निकलते वक्त अय्याश बन के निकले थे। अय्याशी मिटने वाली कौमों की निशानी है, इसलिए आप कफायत शारी इख्तियार करें, सादगी इख्तियार करें, मेहनत तो मुशक्कत की आदत डालें और एक जिंदा और बावकार कौम की तरह रहें, अपने आप को कफायत शारी का आदी बनाएं। अय्याशी को खूबी की किस्म की चीज नहीं, अय्याशी ऐब की किस्म की। मैं मलेशिया में गया तो वहां मुसलमानों को बहुत सुस्त हो जाने की आदत है, तो मैंने मेहनत मुशक्कत के दर्स लोगों को दिए। तो कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ क्या क्या गुजरा है, उन्होंने कहा यहाँ बड़ी आराम परस्ती है एक मुद्दत से। तो मैंने कहा ये जो इनकलाब आया था 40-40 में, उनका वो खानदान जो बड़े बड़े नवाब और शहनशाह, बूढ़ा राजा बूढ़ा राजा, इसका कोई छोटे राजे और बड़े राजे के लिए बोले इस्तेमाल करते, 9 स्टेटें हैं ना, तो उन स्टेटों के मालिकों को राजा करके कहते हैं। तो अशराफिया एक करीब मुद्दत से वहां चली आती है, हर इलाके का एक आदमी इकट्ठा होकर 9 स्टेटों ने उन्होंने एक फेडरेशन सा बनाया हुआ होता है। आज ये दूसरे उसमें यूं ही चल रही है। तो कहा इनमें से वो लोग जो जर्मनीज के हाथ आ गए थे और यहाँ ब्रिटिश सरेंडर हो गए थे, तो जनाब अपनी बेटियां लेके जाएं कि ये बेटी ले लो, एक वक्त का खाना दे दो। बेगम कहे मेरी बेगम को रख लो, लेकिन एक का खाना दे दो। जिस वक्त कोई कौम
عیاشی پر عمل کرتی ہے، زوال کے دن پھر اس قوم سے دور نہیں رہ گئے ہوتے. اس لیے بھائیوں، یہ پیغام ہماری بیٹیوں تک لے جاؤ، ہماری بہنوں تک لے جاؤ، ہماری ماؤں تک لے جاؤ، ہمارے دوستوں تک لے جاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ کھانا ہے ضرورت کے لیے، پہننا ہے ضرورت کے لیے، بچانا ہے قوم کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے روشن مستقبل کے لیے. فرمایا کہ فضول خرچ جو ہیں شیطانوں کے بھائی ہیں. بے محل خرچ کرنا، شیطان کتنا ذہین تھا لیکن ذہانت کا استعمال اس جگہ کیا جہاں نہیں کرنا چاہیے. خدا کے فیصلے کے سامنے یوں اور یہاں یہ ذہانت کا استعمال نہیں. خدا جو کہہ بیٹھے ہو مان جاؤ، جو خدا جانتا میں نہیں جانتا. اسے ساری ذہانتیں بس کر جاتی ہیں جب خدا کا فیصلہ آ جائے. تو خدا کا فیصلہ ہو چکنے کے بعد بھی پھر اپنی رائے استعمال کرنا. فرمایا کہ یہ شیطان کا طریقہ کار ہے، جو اس طریقہ کار پر جو شیطان کی لسٹ میں ہوگا. اور شیطان اللہ تعالیٰ کا بڑا ناشکرہ ہے. آگے ایک نیا جملہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ سے جو امیدیں وابستہ کیے رکھتے ہیں ان کو بھی سمجھایا کہ تم بھی ایک خاص طریقہ کار اختیار کرو. کیا ہے؟ کچھ صحابہ تھے جن میں حضرت بلال حضرت صہیب حضرت خواتین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ وہ تھے کہ جو وقتاً فوقتاً سرکار کی بارگاہ سے کچھ لے جا کے کھایا پیا بھی کرتے تھے، کیونکہ ان کا کوئی مکان سامان کوئی رہائش کوئی ضرورت زندگی ان کے پاس نہیں تھی. تو کبھی کبھار جب سرکار کی بارگاہ میں کچھ نہ ہونا ظاہر دیکھنے کو، تو اس وقت جب وہ سامنے آئے تو سرکار ذرا ان سے کترا جاتے تھے کہ یہ کوئی مانگیں گے. تو یہ تو کیونکہ درباروں کو چیز ہے نہیں، مالک کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہیں. اللہ کے بندے محبوب، اگر آپ ان سے منہ موڑیں اپنے پالنے والے کی رحمت کی تلاش کرنے کے لیے، یعنی آپ کو انتظار ہو کہ کہیں سے کچھ ملنے والا ہے، سارے 10 دن سے منہ دوسری طرف کرو کہ یہ تھوڑے دیر انتظار کر جائیں، تو فلاں فلاں حالات سے فلاں فلاں نتیجہ نکلنے والا ہے، اس سے کچھ ملے گا. پھر جب یہ مانگیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش میں اگر ان سے منہ موڑیں، جس رحمت کی آپ امید کرتے ہیں، تو منہ موڑنے کے لیے اے پیارے تجھے بھی قائل ہو جاتے ہیں. تو بھی ہماری خداوندی والا دستی سے مستثنا نہیں ہو کہ تمہارا بھی خدا لگتا ہو. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، پیارے ان سے بات بڑی آسان کرنی ہے. یعنی اگر آپ ان کو سرے دست التوا میں ڈالتے ہیں تو پھر بھی مکمل طریقے سے ڈالیں، ان سے پیار کی بات کریں. اللہ تعالیٰ دے گا بھی تو آپ کو دے کے سرے دست نہیں ہے. اور خدا کی رحمت کا انتظار کرو، مل جائے. پیار سے کہو، شفقت سے کہو کہ اگر انہیں کوئی پیسہ نہیں ملا، کوئی روٹی نہیں ملی، کوئی کپڑا نہیں ملا، مکان نہیں ملا، تو تسلی تو ملے، عزت تو ملے، زبانی پیار تو ملے. یہ عادات ہیں. اگر آپ کسی پھوپھی بہن ماں چچے تائے وغیرہ سے آپ کوئی مالی مدد نہیں کر سکے تو بات تو انسانوں کی طرح کرو، ادب سے پیش تو آؤ، ان کی تسلی تو کرو. یہ انہیں باور تو کراؤ کہ اگر میرے پاس کچھ ہاتھ میرے آ گیا تو میں خدمتگار آدمی ہوں، لیکن میرے پاس نہیں ہے، کچھ انتظار کر جاؤ. تو قدمے دل میں سخن، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، حالات سے، آنکھوں کے اشاروں سے انسانی حدود کے اندر رہنا ہے. ان قواعد و ضوابط کی پابندی کرنی ہے جن کے اندر ایک انسان رہ کر اچھا انسان کہلاتا ہے. اگر ان حدود کو آپ پھاند جائیں گے جو ایک اچھے انسان کے لیے ہے، تو آپ کا کتنا بھی روپیہ پیسہ ہے، آپ کا شمار انسانوں میں ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ولا تجعل مغلولۃ الی عنقک، کہ محبوب آپ اپنا ہاتھ گردن سے مت باندھیے. ہاتھ گردن سے باندھنا ہی محاورہ ہے. ایسا کنجوس ہونا کہ گویا اس کا ہاتھ جیب کی طرف جا ہی نہیں سکتا کیونکہ گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور ایسا اسے کھول بھی نہ دو کہ بالکل ہی کھل جائے. بالکل کھل جانے سے مراد یعنی آپ خود کو ایسی حاجت پیش آ جائے کہ اس طرح کے حاجت مند کے مقابلے میں آپ کی دین زیادہ خطرے میں پڑ جائے. اس کا مال کیا تھا کہ ایک یہودن نے ایک
مسلمہ سے بات کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے خدا بیان کیا، کہا کہ وہ اتنے سخی انسان تھے کہ اپنی کوئی ضرورت کی چیز ہو تو دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیا کرتے تو اس کو دے دیا کرتے۔ ان کا اس میں کوئی شک نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت مسلمات میں سے ہے، واقعی وہ بے حد اور اس سے کہیں زیادہ سخی نہیں جتنا تم کہہ رہی ہو، مگر ماموں بھی کبھی اسلم کی سخاوت کا تو کوئی انداز نہیں۔ ثبوت لاؤ۔ اس نے ایک بچے سے وہ بھیجا کہ جاؤ سرکار کی بارگاہ میں جا کے کہو کہ یا رسول اللہ اپنی پہنی ہوئی قمیص عطا۔ تو حضور کے گھر میں سب ایک ہی قمیص تھی، وہ پہنی ہوئی تھی، تو حضور نے وہ اتار کے نا اس بچے کو لے گئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ اس خاتون نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن یہ بات اسے ماننا پڑی کہ اس طرح کی سخاوت پہلے نہیں دیکھی، نہ کتابوں میں ہوئی۔ تو نماز کے لیے صحابہ انتظار کرتے سرکار کے گلے میں قمیص نہیں دے، سرکار نے اپنے آپ کو ایک حد تک کپڑے کا حاجت مند سمجھ کے گھر ہی میں رہے۔ صحابہ نے نماز سے فراغت کے بعد سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ آج مسجد میں تشریف نہیں لائے، خیریت ہو؟ سرکار جب تشریف آیا دیکھا کرتا نہیں ہے، تو کیسی وجہ سے مسجد میں نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی حالت کی سخاوت نہیں کرنی کہ جس طرح کی سخاوت کی ہے اس حاجت مند کے مقابلے میں آپ کی حالت زیادہ نازک ہو جائے، جو آپ کا ذاتی منصب ہے وہ زخمی ہو جائے۔ اس سے یہ مراد نہ ہوگی کہ آپ پر سرمایہ نہ کریں، خرچ نہ کریں۔ پر سرمایہ خرچ کرنے کی مثالیں صحابہ میں موجود ہیں اور سرکار نے انہیں پسند کیا ہے، خدا نے ان کی تعریف کی ہے۔ اس لیے کل سرمایہ خرچ کرنے پر پابندی نہیں ہے، گھر کی سوئیاں تک دینی جائز ہے، مگر ایسی حالت میں کہ وہ کپڑے دے دے کہ خود انسانی سوسائٹی میں چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، یہ بات منع کر دی گئی ہے۔ کہا اگر ایسا کرو گے تو تم خود تھکے ہارے اور پریشان حال اور ملامت کی حالت میں بیٹھے رہو گے، اپنا دل خود ملامت کرتا رہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ اس طرح کی سخاوت کرنے سے ممانعت آ گئی ہے کہ آپ کپڑے اتار کے دیں گے تو خود ننگے رہ جائیں۔ اگر آپ کے پاس کپڑے پہننے کی کوئی ضرورت پورا کرنے کی کوئی چیز ہے بالکل اتار دیں، آپ نے سارا سرمایہ خرچ کر دیا ہے، لیکن کہ آپ ننگے نہیں ہوئے آپ کر سکتے ہیں۔ فضول خرچی کس بات کا نام ہے؟ خدا کی نافرمانی پر خرچ کرنے کا نام فضول خرچی ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا 1 پاؤنڈ کا 700 پاؤنڈ جو دینے کا وعدہ کیا ہے، ہر چیز کا 10 گنا تو عام حالات میں دینے کا وعدہ کیا ہے، تو پھر خدا کے ساتھ یہ تجارت بنتی ہے، خسارہ تو بنتا ہے، فضول خرچی تو بنتی نہیں۔ خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا نام فضول خرچی ہے۔ یہ تھا آج کا بیان۔ ہاں یہ آگے ایک جملہ ہے، آگے کا جملہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے کل مال کا سخاوت کرنا مراد نہیں ہے، اس سے مراد اپنی کوئی ایسی حالت بنا لینا کہ انسان سوسائٹی کے سامنے پیش نہ ہو سکے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے کنجوسی کرنے والا کرتا کیوں ہے؟ وہ سمجھتا ہے کنجوسی کروں گا تو مال زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مال کا زیادہ ہونا تیری کنجوسی پر موقوف نہیں، وہ خدا کی دیر پر موقوف ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے مال کو کھلا کر دیتا ہے، جس کے مال کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کئی اتنے کنجوس ہیں کہ اگر کنجوس بھی کسی بزرگی کا نام ہوتا تو مجدد ہوتے کتنے کنجوس ہیں، لیکن کنجوسی کے باوجود بھی پلے کچھ نہیں۔ کچھ لوگ ہیں سخی ہیں، دیتے ہیں رہے مولا پہ صبح شام لٹاتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ خدا نے ان کا پردہ رکھا ہوا ہے، وقت خوب گزرتا ہے تو لوگ حیران ہیں اور مبالغے کرتے ہیں جی یہ ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے، خدا اپنے فضل سے بھیجتا ہے تو چلتا ہے۔ ہزارہ اولیاء اللہ پر یہ دعوے ہوئے کہ اللہ کے مقداد رضی اللہ تعالیٰ کے لنگر پر اعتراض ہوا کہ اتنا لنگر آتا کہاں سے جو ان کا بیٹھو ہی نہ، بادشاہ نے دیکھا کہ ڈھیر لگ جاتے ہیں، دینے والے وہ کہاں سے آتا ہے، اگر یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، پوچھا لنگر کس نے کہاں سے آ رہا ہے کہ یہ آ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے۔ خدا بھیجتا ہے، خدا کے نام پر خرچ کرتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں نہیں آتا آپ خدا کے نام پر خرچ نہیں کرتے، اس لیے خدا کے نام پر آتا ہے۔ جب میں بادشاہ ہوں میرے پاس سرمایہ کم ہے تو آپ ایک درویش آپ پر سرمایہ زیادہ ہے، فرمایا کہ بلاد اللہ ملکی ترتا حکمی، یہ ساری خدا کی جو کائنات ہے، ملہ المولا فلہ الکل، اللہ جس کا ہو گیا خدا کی ساری مخلوق
اس کی ہو گئی. میں اللہ کا جب سے آپ نے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے, اللہ نے اپنی دنیا ہمارے حوالے کر دیا. اللہ انہ کان بعبادہ خبیر بصیر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھتا ہے, خوب دیکھ. کیا مطلب؟ جس کا رزق تنگ کرتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کھلا کھانے کو دیا تو یہ ٹھکانے نہیں رہے گا. جس کو رزق کھلا دیتا ہے رب کو پتا ہے کہ یہ رزق کا صحیح استعمال کرنا جانتے ہیں. وہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ راستے میں پڑا ہوا ہے, منہ کھلا ہوا ہے, اب بھوکا ہے, اب منہ بند نہیں ہو سکتا بھوک کی وجہ سے. پوچھا یہ اس کا منہ کیوں کھلا ہوا, کیا تکلیف ہے اسے؟ کہا یہ بھوکا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, مولا کریم اس کو سرمایہ سے مالا مال کر دے, اتنی دولت عطا فرما دے, دنیا دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی آدمی کا گھر کس طرح پورا ہوا. آدمی کے جو حالات ہوتے ہیں وہ خدا بہتر جانتا ہے, وہ خود نہیں جانتا. کئی مرتبہ پتلا ہونے والا کچھ میں بہت موٹا تازہ ہو جاؤں لیکن اسے شوگر کا پتہ نہیں ہے. موٹا ہو جانے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور کبھی موٹا ہونے والا پتلا ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں پتلا ہونے کے نتائج بھی کیا نکلنے والے ہیں. ویسے بھی لوگ لوگ سے ڈرتے رہتے ہیں, جو پتلا دبلا ہو جائے جس کا نہیں بھی مارنے کا دل چاہتا ہے وہ دو لگائے گا. تو یہ ہر کام کے راز کو خدا بہتر جانتا ہے. جب خدا کے کاموں میں کوئی دخل دے نا تو وہ فٹ نہیں رہتا. کسی منطقی نے دیکھا کہ ایک جگہ ہندوانے ہیں لگے ہوئے, ہندوانے کی بیل وہ ہلکی ہلکی سی, اس کے موٹے موٹے تربوز لگے ہوئے ہیں. دیکھ کے پریشان ہوا کہ اتنی سی بیل کے ساتھ اتنے بڑے بڑے پھل ہیں, سمجھ نہیں آئی. بیل چھوٹی ہے, پھل بڑے ہیں. دیکھا بیر کا پیڑ ہے تو اتنا بڑا پیڑ ہے, بہت درخت ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے ہیں. پھل کو دیکھ کے کہتے اتنے بڑے درخت کے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے پھل, ہر وہ درخت کے ساتھ مناسبت ہونی چاہیے. یعنی 6.5 فٹ قد کا جوان ہو, 1.5 انچ اس کی گردن ہو, اچھی تو نہیں لگتی نا. 56 انچ اس کی چھاتی ہو اور 10 انچ اس کا سر ہو, تو مناسبت تو نہیں لگتی نا, برا لگتا ہے. اس نے اسی مناسبت سے سوچا کہ اتنی بڑی بیل کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے اتنی باریک سی بیل کے ساتھ بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے پیڑ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پھل لگا ہوا ہے. اصل میں وہ جو ہندوانے دیکھے ہیں نا چھوٹی بیل کے ساتھ, وہ یہاں ہونے چاہیے اور یہ چھوٹے چھوٹے بیل اس بیل کے ساتھ ہونے چاہیے, کیونکہ بیل میں اور اس میں ریشو ہے اور اس ہندوانے میں اور اس درخت میں ریشو ہے, مناسبت ہے. لیکن یہی سوچتا سوچتا اسی درخت کے نیچے سو گیا. جو ہی سویا نا ہوا چلی تیز تیز, 1-2 بیر گرے نا تو سر پہ آ کے لگے, لیکن اسے لگے اس طرح گولی لگتی ہے. بیٹا کیا ہوا ہے؟ پاس بیر پڑے ہوئے دیکھ کے سمجھتا وہ یہ بیر گرے ہیں. اس چوٹ کو محسوس کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ بیر چھوٹے ہیں, چوٹ زیادہ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اگر وہ دور سے آئے ہیں اس لیے زیادہ چوٹ لگی ہے. اب اسے سوچ آنے لگی, سر پہ چوٹ لگی نا تو سوچ آنے لگی. انہوں نے کہا کہ وہ جو میری تجویز تھی اس کے مطابق ہندوانا یا ہوتا نا, ایک لگا ہوتا میرا سر کھل گیا ہوتا. اے مالک تو بہتر جانتا ہے کہ کہاں کیا ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو دعا مانگی, مولا کریم اس کو امیر بنا. امیر بنا چند ہی دنوں میں اتنی دولت ہے کہ امتحان نہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہیں سے گزر ہوا, دیکھا کہ ایک آدمی مرا پڑا ہوا ہے, اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, خون بہا ہوا ہے, اور ایک آدمی بڑا گراڈیل جوان ہے, بڑے موٹے موٹے بازو میں صحت مند تنو مند ہے, ہاتھ میں خنجر ہے, اور اس نے آدمی نے چڑھا رکھی ہے, 5-6 اڑس رکھی ہے. پوچھا یہ اس نے کس کو مارا ہے؟ مرنے والے کا نام بتایا, مارنے والے کی نشاندہی ہوتے ہوئے پتا چلا یہ وہی آدمی ہے کہ جس کے بھوکا ہونے کے زمانے میں میں نے دعا کی تھی مولا کریم اس کو امیر بنا. موسیٰ جبریل امین موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے موسیٰ یہ وہی آدمی ہے جو غریب تھا, رب کے نوٹس میں تھا یہ کہ اس کو اگر دولت دی جائے تو یہ کام کرے گا. تو نے خدا کے معاملے میں دخل دیا, نتیجہ دیکھ. یہ رزق کا گھٹانا اور بڑھانا یہ اس کا کام ہے. آپ دیانتداری کے ساتھ محنت کریں, پیسے کا صحیح استعمال کریں, غلط استعمال نہ کریں.
اور غلط ذرائع سے پیسے نہ کمائیں، کیونکہ غلط ذریعہ رزق کے اضافے کا ذریعہ نہیں، رزق کے اضافے کا ذریعہ صرف مولا کا فیصلہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا بیان۔ اور ڈاکٹر کریم کہتا ہے میں گھٹانے یا بڑھانے کے بارے میں کیوں کسی دوسری کو بیچ میں شامل نہیں کرتا، کہ میں خوب جانتا ہوں کس کو کیا چیز ہو، کس کو کیا چیز دے تو برداشت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا خاتمہ سے اگر کسی کو اس کو کوئی سوال کرنا ہو تو اس میرے بیان کردہ مضمون کے بارے میں بالکل پورے طریقے سے سوال ہر شخص کو اجازت ہے۔ کوئی سوال نہیں؟ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ